جی یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نہیں جی نہیں، سلام تو ہے، سلام تو ہے، سلام بول سکتے ہیں، سلام تو ہے قرآن میں. اچھا، سلام دین کا حصہ نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل سلام ہے نا، سلام کہا گیا ہے، سبحان اچھا، ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سلام علی تمام، المرسلین. جی جی، تمام انبیاء پر اچھا. سلام ہو. تو یہ تو ہم۔ انبیاء کے پہ سلام ہے نا، آپ ہمیں جی جی انبیاء سمجھ کے سلام کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں مینس سلام بول سکتے ہیں، بول رہا ہوں میں، سلام بھی ہاں بول تو سکتے اب قرآن میں ہے تو اچھا، سلام علی المرسلین، سلامتی ہو مرسلین کے اوپر. ہیں. جی جی، تو یہ جو آپ نے آپ بولا پر ہے بھی سلامتی ہو، السلام، سلام ہو، ہاں نہیں آپ پر بھی یہ قرآن کی سلامتی ہو. یہ قرآن کی جو آیت ہے وہ مختص ہے نا انبیاء کے جی تعلق سے. جی 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 کہاں اور جو باقی ہم انسانوں کو جو سلام کہتے ہیں، جیسے آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات آپ کو کہاں سے سیکھنے ملا؟ جی، یہ ایک دعا ہے، دعا میں تو کچھ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ یہ سیکھا اللہ کہاں سے، اللہ. دعا کہاں سے سیکھا آپ نے؟ جی جیسے اپنے گھر میں کرتے تھے جو ہے نا، تو گھر ایسے ہی والے کہاں سیکھا. سے سیکھے؟ گھر والے کہاں سے سیکھے؟ اچھا، یعنی گھر بات والوں کی یہ بھی ہے باتوں پہ نا یقین ہو کہ جاتی ہے، یہ لیکن اگر امام بخاری کسی کتاب کے اندر کسی حدیث کو نقل کرتے تو اس پہ شک ہو جاتی ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا صادق بھائی. نہیں مزے کی اس میں بات یہ کوئی بھی ہے نا مطلب سرفراز بھائی کہ میں جو قرآن سے بولنا چاہ رہا سلام ہوں. کا لفظ تو دکھا دیا آپ نے صادق بھائی، قرآن سے سلام کا لفظ تو دکھا دیا، جی جی لیکن اسٹارٹنگ میں سلام کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی ابتدا میں بات کرنے سے پہلے سلام کرو، نہیں یہ کر بھی کوئی سکتے، آیت ہے؟ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، نہیں کریں. اچھا قرآن میں یہ بھی آپ ہے نا نے رضا کہا بھائی، کہ جو قرآن میں نہیں ہے تو دوسری جگہ جانا ہی نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ابتدا میں کیسے کر دیا سلام آپ نے؟ جی ضروری نہیں ہے، میں نے بول رہا ہوں نا، میں اپنی بات بالکل ایسا تو نہیں کہ میں وہ بات پہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تھوڑی رکا ہوا ہوں. اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. یعنی آج نہیں آپ آپ نے سلام کو بھی چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑنے والی یا پکڑنے والی بات نہیں ہے، اگر نہیں مطلب تو پھر کیسی بات ہے؟ چلے، جی اب بات کسی ایسی موضوع ہے پر جو دیکھیے. ہے وقت طے کر کے بات کر لیتے ہیں. تو جی ہم دیکھیں اپنا مقدمہ واضح کر دیں، ریکارڈنگ کو شروع کر دیں. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جی جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ماخذ ہے یعنی سورس آف نالج ہے وہ جی قرآن ہے اور حدیث ہے. اور اس کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ جس طریقے سے قرآن کریم کو ہم جو ہے تواتر سے مانتے ہیں نا، تواتر سمجھتے ہیں آپ؟ جی متواتر جی یعنی سینہ در سینہ کنٹینیوسلی جو چین آئی ہے ہم تک، تو اس قرآن کو بھی ہم تواتر کے ساتھ مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو احادیث ہے نا ان کو بھی ہم تواتر کے ساتھ مانتے ہیں. سب حدیث کی تواتر نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں کو ہم تواتر سے مانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی، امام مالک نے یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث یہ مکمل ایک شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. یہاں پر اللہ نے ایک قید لگا دیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ ایک بات کو کہہ سکتے تھے کہ یہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے الذکر استعمال کیا ہے، اور الذکر سے ہمارے اسلاف نے مراد لی ہے کہ ذکر سے مراد پوری شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. تو ہمارا مطلب پوری طور پر یہ ماننا ہے کہ ہم شریعت صرف قرآن کو نہیں سمجھتے. قرآن ہے شریعت کا حصہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو تفسیر ہے، بیان کیا گیا ہے، وہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں قرآن کی ایک آیت پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی ہمارے لیے اللہ نے ایک آئیڈیل کے طور پر بھیجے ہیں. اب بھائی جب اللہ نے نبی کو آئیڈیل کہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بھی کہہ دیا اور اس آئیڈیل کے ایٹریبیوٹس، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کا چال چلن قرآن میں ذکر نہ کیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو آئیڈیل کہہ دیا اور اس آئیڈیل کی
پہلی بات ماننا ہی ہمارے لیے آئیڈیل ایک حصہ ہے کہ نبی جو حدیث بیان کرے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، نبی کی تفسیر آئیڈیل ہونی چاہیے، اور نبی کا ایٹریبیوٹس، نبی کا ایٹیٹیوڈ، چال چلن، کھانا پینا، یہ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ حدیث کے انکار کا کوئی ایک ایسا مجھے آرگیومنٹ دیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حدیث نہ مانی جائے۔ نہیں، میرا جو ہے نا، یہ آپ جیسے بات بولے نا، آپ میری بات سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ میں نے اطمینان سے آپ کی بات سنی۔ جی بولیں، آپ بولیں۔ جی جی جی، یہ سورہ جو ہے نا، میں دے رہا ہوں ابھی۔ ون سیکنڈ، میں کھول رہا ہوں، وہی کھول رہا ہوں، ایک سیکنڈ۔ سورہ 69 کی آیت جو ہے نا 42-43 ہے جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جی سورہ 69 ہاں آیت جی 40-43 243 یا جی جی 43 43 کتنی 43 تک، 40 سے 43 تک پڑھیے، 40 سے 43 تک۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز رسول کہا گیا، اور یہ ان کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم کو بہت ہی کم نصیحت کرتے ہو۔ یہ تمام جہاں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جی اللہ کے رسول کی بات اور اللہ نے نازل کی ہوئی، تو یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، تمام قرآن، تو یہ تمام آپ جہاں جو کے ہے رب کی طرف سے نازل آپ کیا گیا ہے۔ تو مجھے ترجمہ یہ درست کلیئر نہیں ہو کر گیا۔ رہے۔ ترجمہ آپ نے یہاں پر پھر مسٹیک کی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، جی یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جی بالکل اتارا گیا ہے۔ جی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو بولا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دو چیز ہے نا بھائی، ہے تو اللہ کا کلام، جی لیکن اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات درست ہے کہ جو بولتے ہیں خود سے نہیں بولتے، اللہ ہی ان سے بولواتا ہے، لیکن حقیقت میں کلام جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، تو رسول یہ کے آیت ذریعے اللہ کا کلام ہے۔ میں وہی پوچھ رہا نہیں، ہوں۔ تو یا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا، جو 40 نمبر کی آیت ہے، تو اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جھوٹ بلایا، یا لکھنے والوں نے یہ قرآن پھر ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ آپ تعالیٰ اب کے کلام رسول صلی اللہ دیکھیے، علیہ کلام ہو وسلم گیا، کا جو کلام ہے، کلام، میں مکمل کر لوں۔ ہاں رسول نہیں، صلی اللہ علیہ آپ کے وسلم کا ٹائم جو پہ میں نہیں کلام بولا ہے، نا، چلے میرا آپ بھی آپ مکمل کر لیں۔ جی، یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ بس اور یہی جی، اب میں بولوں۔ کیونکہ دیکھیے یہ ایک آیت ایسی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر میں ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا گیا، جیسے جو ہے نا سورہ تحریم کی آیت 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اے نبی وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہمارے محمد بھائی سے کل کی جو باتیں ہوئی تھی 3 باتوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور سب سے پہلے ان باتوں کی وضاحت لیے تو زیادہ بہتر رہتا. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب قرآن کو آیت نبی کے بعد اکرم وہی صلی آئیں گے. اللہ جی اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی خوشنوی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایتی رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کوئی چیز کو حرام کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ آپ ایسا مت کریے، جو چیز میں نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ جو ہے نا حلال رکھیے، استعمال کریے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اس سے ثابت جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں. قرآن کی آیت تو آپ نے پڑھ دی لیکن اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا حلال حرام کی، اور ہر چیز جو ہے نا واضح طور پہ ہم کو بتا دیا گیا ہے. اگر اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی چیز کو کہہ رہے پالتو ہیں تو گدھا اللہ حرام تعالیٰ ہے یا اسے حلال ہے؟ نہیں سرفراز بھائی، سب سے پہلے بات پالتو یہ گدھا ہے حرام ہے یا حلال ہے؟ رسول کریم پہ بات کیجیے آپ. رسول ہاں شیخ بالکل اس پر بھی جائیں گے، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن انہوں نے جو ایک دعویٰ کیا ہے ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے نا، یہی سوال، پالتو گدھا حرام ہے یا حلال ہے؟ قرآن میں دکھائیں. قرآن میں اگر آیا ہے یہ حرام ہے تو حرام ہو جائے گا. اگر قرآن میں نہیں نہیں ہے آیا تو ہوا، کچھ بھی نہیں آیا تو میرے کو اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ عجیب اللہ کے بندے یار. جب آپ سے سوال ہوگا، اللہ آپ نے خود کہا نا کہ جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ تمام ارے چیز بھائی قرآن وہ میں تو موجود ہے. قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں نا میں. آپ مجھے قرآن کی آیت تو پڑھ وہی کے تو میں آپ سے بتائیے سوال کہ کر رہا ہوں. میں قرآن مجید میں اگر اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کی وضاحت کر دی کہ کیا تم پر حلال ہے کیا تم پر حرام ہے، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بس مجھے بتا دے پالتو گدھے جو ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے کو ایک بات بتائیے، جو ہے نا جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو میں آپ حلال سے سوال کر رہا ہوں کہ نہیں بھائی، پالتو گدھے آپ ایسا آپ کے سوال کیوں کرتے ہو؟ ایسا سوال کیوں ظاہر کرتے بات ہو ہے جس کیونکہ کا آپ نے یہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز حلال ہے وہ ذکر کر دیا، جو چیز حرام ہے اس کو بھی ذکر کر دیا. تو میرا سوال بنتا نا آپ سے کہ بس مجھے یہ بتا دے کہ پھر یہ جو جانور ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ تمام چیز کا بیان ہو گیا نا اب اس میں. ابھی ہم کسی کی طرف رجوع نہیں کریں گے. ہاں تو ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر رہے، یہ آپ کے بقول. ہم تو رجوع کریں گے کسی اور کی طرف نا، کیونکہ قرآن مجید نے ہی وضاحت کی ہے. آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو، آپ ایک قرآن کی آیت کی مخالفت کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے، میں مکمل کر لوں، آپ نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز جو حرام ہے اس کا ذکر کر دیا، ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کا ذکر کر دیا. جی پھر وہی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی لتبین للناس، آپ لوگوں کو کھول کر کے بیان کر دیں. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پالتو گدھے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ایک منٹ کے لیے آپ صبر رکھیے. یہ میرا سوال نہیں ہے، واللہ میرا سوال نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے یہ سوال کریں، پالتو گدھے حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ جب میرے کو بول رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں سے، تو آپ جیسے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں. 3004 ابھی جو آپ سے سوال ہے، ابھی جو آپ سے سوال اس کا جواب دیجیے. ابھی دیکھیں کل ظاہر بات ہے، اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ دعویٰ ہے یا نہیں آپ کے لیے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دیا یا نہیں دیا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ دعویٰ آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ قرآن کو نہیں، یہ مانتے ہو دعویٰ نا؟ ہے ہی نہیں. آپ اللہ رب العالمین نے جو دعویٰ دیا ہے، بھائی آپ مجھے بتا دیں سورۃ البقرہ میں، ایک منٹ آپ بتا دیں. آپ قرآن کی آیت خود نہیں مانیں گے. سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، اب اس کو پڑھے. اللہ رب العالمین نے اس میں صرف اور صرف اس چیز کا ذکر کیا جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وہاں پہ رسول کے ایمان کا ذکر نہیں. اب یہ آیت کیوں مانتے کہ نہیں مانتے آپ؟ کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ آپ ایک سیکنڈ کے لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. بس یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے بندے، کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے گی، صرف اس آیت سے یہ معنی لینا کہ بس یہی ہے، یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آیت دیکھو بھائی، آپ میرے بھائی، آپ
پیشنسلی بات کریے. کوئی میں جو ہے نا کہیں بھاگ کے نہیں جا رہا ہوں اور نہ جو ہے نا میں آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں, نہ میں آپ سے بحث سوال کرنے کا کے لیے جواب آیا دے. ہوں. میری یہ زبان, یہ میرا نیچرل وائس ہے, میرا یہ نیچرل وائس ہے, میری ساؤنڈ زیادہ ہے. نیچرل اب بات وائس کا ہے. سوال کا جواب دے آپ. ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, بہت اچھی بات بتاتا ہوں. قرآن نا 23 سال میں مکمل ہوا. آپ میرے کہاں کو لکھا ہوا ایک یہ دن بات؟ یہ قرآن کی آیت دکھائیں مجھے آپ, یہ قرآن کی آیت دکھائیں مجھے آپ. ایک ہسٹری کے ایز اے بھائی ایز اے ہسٹری سب کچھ مان رہے ہو آپ حدیث ہی نہیں مانتے ہو. آپ ہسٹری کیسے مان لے رہے ہو؟ آپ حدیث نہیں مانتے ہو. آپ نے کہا کہ آپ کے لیے صرف قرآن کافی ہے. قرآن 23 سال میں بات ہوا, یہ بات ہسٹری بتائے گی یا قرآن بتائے گی؟ اچھا 23 سال میں یہ مکمل ہوا. ایک بار سیدھی سی ٹائمنگ, ایک کام کرتے ہیں بھائی صادق بھائی, اور صادق بھائی جی ہم جو ہے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور ٹائم رکھتے ہیں 1 منٹ کا, ٹھیک ہے؟ ایک آپ سوال کریں, ایک سرفراز بھائی, میں طاہر صاحب یا شیخ احمد سوال کریں گے, لیکن ٹو دا پوائنٹ بات چلتی, کیونکہ آپ نے میرا سوال ایک ہے. ایک آیت پیش کی ہے, صحیح بات بتائی آپ نے سنیں, ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے قرآن کی جو آیت پیش کر رہے تھے نا, پہلے اس پر اپنا اشکال رکھیں. رسول کریم سے جو آپ پیش کر رہے تھے پہلے اس پہ, پھر اس کے بعد ہمارا ایک سوال ہوگا, پھر آپ جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ اپنا 1 منٹ میں جو پیش کرنا وہ کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. جی میں نے بتا دیا آپ کو. اب میں یہ آیت آپ کو رکھ رہا ہوں سورہ الانعام کی 116 نمبر. اور اگر تم زمین میں موجود زیادہ تر لوگوں کی بات مانو تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں, وہ محض اندازے لگاتے ہیں. اچھا, استدلال بھی بتا دیا کرے, یعنی کیا آپ اس سے جو ہے ریزلٹ نکال رہے ہیں وہ بتا دیا کرے تاکہ ہم جواب دیں. تو پھر آپ نے یہ نہ کہیں کہ بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا, ریزلٹ کیا نکالا اس آیت سے وہ بتا دیں. جی ہاں میں آپ سے اس سے جو ہے نا, جو میں بات میرے کو جو سمجھ میں آئی, مینس کہ اللہ تعالیٰ اس میں کلیئر بتا رہے ہیں کہ اگر تم زمین میں موجود زیادہ تر لوگ, زیادہ تر کا مطلب 1% 70 سے لے کے اٹ میں بھی 90% تک ہو جاتا, زیادہ تر کا وقت آدھے سے آدھا ہو گیا تو 50 میں آ گیا, اب زیادہ تر کا یہاں پہ آ گیا. تو زیادہ تر لوگ کی اگر بات مانیں گے تو وہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہی بھٹکا دیں گے. تو ہمیں جانا ہے جس طرح سے اللہ نے بولا کہ میں یہ میری کمپلیٹ کس کی بات مانے, فرق کس کی بات مانے؟ زیادہ تر لوگ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی. ارے بھائی بات دیکھو, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مخاطب ہو رہا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ, یہی. اب آپ میوٹ کر لیں, 1 منٹ ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رسول سے ہی مخاطب ہو رہا ہے, کہ اگر آپ یہاں مخاطب کس سے ہے؟ اپنے پروفٹ سے. پروفٹ سے ہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوسروں کی بات مانو گے تو آپ کو یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ بھٹکا دیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں نبی کو خطاب ہو رہا ہے اور ہم بات ہی نبی کی ماننے کی کہہ رہے ہیں. حدیث یہ کسی امتی کا قول نہیں ہے, حدیث یہ رسول کی ہی بات ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے. ایک بات. دوسری بات, ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے, the best ideal for us. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے آئیڈیل بنا کے چھوڑا تو نہیں ہوگا نا. آئیڈیل کی کیا ایٹیٹیوڈ ہے, کیا چال چلن ہے, کیسے کھانا, کیسے پینا, کیسے چلنا, یہ سب آپ کو دکھانا ہوگا قرآن سے. میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں, سورہ بقرہ. سورہ بقرہ پر آپ بتائیے کہ آپ عمل کیسے کریں گے. یہ ایک آیت ہے, تھوڑا پوائنٹ میں بات کر رہا ہوں, میں زیادہ منطق میں نہیں جا رہا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 149. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یعنی اور جب تم جہاں کہیں بھی نکلو اپنا منہ مسجد کی طرف جو ہے کر لیا کرو. مسجد محترم یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ بھائی میوٹ کر لیں جس کا مائک کھلا. شطر المسجد الحرام یعنی مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو. تو ابھی آپ کا منہ کدھر ہے ہمارے بھائی؟ کون سی آیت بتایا آپ؟ سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 149 میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. تو ابھی آپ کا منہ کدھر ہے؟
اور عمل کیسے کریں گے آپ 24 گھنٹے اس پر؟ جی 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 149. اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جی ہاں، اب میں کسی بھی جگہ سے جو ہے نا نکلا ہوں، ٹھیک ہے، باہر سفر پہ نکلا ہوں یا جو ہے نا کہیں پہ بھی نکلا ہوں، اور مجھے جو ہے نا نماز کے وقت نماز ادا کرنا ہے، نماز تو کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں، ہاں نماز کہاں ہے اس میں؟ جی ہاں نہیں ہے، مگر ایک جو ہے نا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اعمال جو آیا نا بھائی، اعمال آپ کے اعمال سے غافل نہیں ہے، تو اللہ تمہارے آپ کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ بھائی میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں، اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم جب نکلو، جہاں سے بھی نکلو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ نماز تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو نماز کا ترجمہ کیا کہ نماز میں جب ہم ہوں تو مسجد حرام کی طرف کریں گے، اس کی یہ کیا دلیل ہے اس کانٹیسٹ، آیت میں؟ یہ آیت جو ہے نا کانٹیسٹ میں آ رہی ہے، اس سے پہلے سے پورا چلتے آ رہا ہے نا، اور ہر قوم ہاں کے لیے دکھائیے ایک کانٹیکسٹ، نماز رخ کا ہے، ذکر دکھائے، نہیں 48 کون سے سا پہلی کانٹیکسٹ آیت جو ہے، کھولنا بتائیے، اور میں نے ہر کھول لیا۔ قوم کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، پس نیک اعمال میں آگے بڑھو، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کانٹیسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو کانٹیسٹ میں تو کلیئر اس ہے نا۔ میں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے بھائی۔ ہاں نہیں ہے، مگر ہم جو ہے نا جو ہے نا نماز کے لیے جو ہے نا جب بھی ہم ایک قوم کے لیے ایک جو ہے نا رخ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہم اس طرح ہی کرتے ہیں نا۔ میں معذرت چاہوں گا بھائی، میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں نماز کا ذکر آپ کو دکھانا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جب بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نماز کہاں ہے اس آیت میں؟ ہاں نماز نہیں ہے، اس کے آیت میں نماز نہیں دیا گیا ہے، ہاں تو اس میں اب مجھے نماز کا لفظ بتائیے، نہیں ہے۔ ہاں تو اب مجھے بتائیے تو کیسے آپ اس پہ عمل کریں گے آیت پہ؟ کون سی؟ اسی آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ یعنی جب بھی آپ نکلیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اپنا چہرہ تم کس کی طرف کر لو؟ مسجد حرام کی طرف۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ عبادت تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو اللہ کا کہنا یہ عبادت نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ کی ہر بات جو ہے نا، اللہ نے جو ہے نا قرآن کے اندر میں کئی باتیں بتائی، تو وہ بات کو مان لینا ایمان ہے۔ عبادت جو ہے نا اللہ نے جو عبادتیں بتائی وہ کرنا عبادت ہو گئی۔ اب میرا ٹائم ہے نا، آپ کا ہو گیا۔ سنے ابھی رک جائیے، نہیں اس آیت پہ چلتے ہیں نا ترتیب سے، آپ ہی کو دوں گا ٹائم انشاءاللہ۔ ہاں تو یہاں پر دیجیے جو نا آپ میرے کو نے ٹائم۔ یہاں پر جو آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا ہے، لیکن ہر بات پر ایمان لانا عبادت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے کیا ہیں؟ ہر بات قرآن میں جتنی بات ہے اس پر ہمارا یعنی ایمان لانا جب اللہ ضروری ہے۔ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے آپ کو کہ جب تم گھر سے نکلو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب یہاں پر اللہ نے رخ کرنے کے لیے کہا، یعنی یہ حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، تو اللہ کا حکم دینا اور پھر اس پر عمل کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کے حکم کا تو ماننا جو ہے نا بات لازمی ہے نا بھائی۔ بس تو اب مجھے بتائیے اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے آپ؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ جو ہے نا اس میں میں نے جو ہے نا اس میں بہت ساری جو ہے نا آیتیں ہیں جو واضح ہے، جو تمہارے لیے ہے، اور بعض ایسی آیتیں ہیں جس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اور جن کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو ان کے پیچھے وہی پڑتے ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ پن رہتا ہے۔ ارے بھائی صادق صاحب، بھائی، رضا بھائی ایک الفاظ میں میں ان کو ادا کر سمپل دوں۔ سا سوال ہے جی۔ صادق بھائی، اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا علم ہمیں ہے ہی نہیں،
یعنی اللہ رب العالمین ایک فعل امر کا صیغہ استعمال کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کرو. صادق بھائی بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم اللہ نے کیسے کرنے کو کہا ہے, ہم نہیں مانیں گے اس پر. اس دن میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ایک حکم دیا, حافظو, حفاظت کرو صلاۃ الوسطی کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے. اللہ کے بندے کبھی ٹھنڈا دماغ سے سوچے ایک چیز, یعنی مثال کے طور پر یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ میں کسی شخص کو یہ کام کرنے کا حکم دے رہا ہوں اور میں اس سے, وہ جب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیسے کروں تو بولتا مجھے نہیں معلوم. عجیب بات ہے بھائی, یہ کیسی بات ہے؟ کب آپ کو کہا کہ میں نہیں کروں گا؟ بھائی ہم کل نہیں جا آپ رہے سے ادھر, جب بات ہوئی تھی اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے اسی آیت پر بات کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے, انہوں نے متشابہ کہا ہے اس کو. دیکھیں کہاں سے کہاں کی بات نکل رہا ہے. اللہ یہاں پر کیا سمجھ رہے, کیا سائنس کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی تم نکلو تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف کر لو. تو مجھے بتائیے نا اس میں کون سی سائنس ہے بھائی؟ ہاں تو اللہ اس میں جو فرما ہے رہا نا ہے جب بھی نکلو نماز اپنا کا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف کرو. نماز کہاں ہے؟ نہیں آیا, میں بتا رہا ہوں نا, اس میں نماز کا ذکر نہیں آیا, مگر جو ہے نا ہم نماز ہی سمجھیں گے نا اس کو. تو کیسے بھائی, آپ کی عقل تھوڑی میں چلے گی. شریعت مطہرہ کے اندر آپ اپنی طرف, آپ خود کہتے ہیں قرآن میں سب چیز ہے, تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا آپ کا؟ یعنی آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم نکلو کہیں پر تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. تو کیسے آپ عمل کریں گے اس پر؟ آپ کا چہرہ تو دوسری طرف بھی جائے گا, عمل کیسے ہوگا؟ آپ مجھے قرآن سے بتائیے, آپ اپنی عقل مت لگائیے. 148 میں اس سے پہلی والی آیت میں یہ کیا بات ہے کہ اور ہم ہر قوم کے لیے ایک رخ ہے, یہ کیا بات ہے؟ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہوا, اس پر میں بات ہی نہیں کر رہا. ہر قوم, ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. تو یہ مسجد حرام بھی ایک سمت ہے نا, مسجد حرام بھی ایک سمت ہے نا. اس میں نماز پھر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں نماز پھر بھی نہیں ہے. ڈائریکشن میں کہہ رہا ہوں اس میں نماز پھر بھی نہیں ہے بھائی ڈائریکشن میں. کرتے ہیں بس نیک ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ صادق بھائی آپ آگے مت جائیے, اسی پر رہیے. جمع کر دے گا. اب صادق بھائی اب بھاگ رہے ہیں, اب بھاگ رہے ہیں. اب میں دوبارہ لاتا ہوں آیت, ہمیں اسی پر بات کرنی ہے, 48 پر نہیں کر رہے. آتا ہوں. دیکھیں بھائی سیدھی سی بات ہے, یہ میری بات کا اس کا جواب دینا. ہاں سن لیں, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ فرماتا ہے کہ اور تم جہاں سے نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. اب میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کا منہ مسجد حرام کی طرف ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ یہ حکم ہے اللہ کا, یہ حکم ہے. یہ حکم ولی جو ہے نا, ولی یہ فعل امر ہے, پھیر لو. نماز کے لیے ہے بھائی کہاں ہے یہ تو سوال اٹھ رہا, یہ نماز کے لیے کہاں ہے؟ آپ نے کہاں سے تفسیر نکالی؟ خرجتا, جہاں سے تم نکلو گے. خرجتا کا لفظی ترجمہ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ خرجتا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, حیثو کا معنی ہوتا ہے جہاں سے بھی, خرجتا تو نکلے. فَوَلِّ, فا یہ پھر کے معنی میں آتا ہے. اس سے پہلے والی کانٹیکسٹ میں تھوڑا بات واضح ہوگی نا بھائی. کہاں ہے پچھلے والے کانٹیکسٹ میں بھی رخ کا لفظ نہیں ہے, نماز کا کہیں ذکر نہیں ہے. نہیں, رخ تو دیکھیے ایک کامن انڈرسٹینڈنگ والی بات ہوتی نا کہ رخ میں جو ہے نا بھائی میرے بھی کامن سینس ہے بھائی. صادق بھائی میرے اندر بھی کامن سینس ہے, لیکن مجھے نماز نہیں دکھ رہی اس کے اندر. کامن سینس کو دلیل نہ بنائے, آپ دلیل بنائیے قرآن کریم کو. کامن سینس از نوٹ اے دلیل. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن. قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ جب بھی تم نکلو, حیث خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. تو اب اس میں ایکسیپشن کچھ بھی نہیں ہے, یہ جنرل آیت ہے. تو جنرل آیت کو آپ کیسے ایکسیپشن کریں گے نماز کے طور پر؟ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. آپ نیکسٹ آیت میں آؤ, کانٹیکسٹ چلیں نیکسٹ میں چلتے ہیں. نیکسٹ میں دکھا دے بھائی کہاں ہے, 150 میں آؤ. اس میں بھی یہی بات ہے, اس میں بھی یہی بات ہے. تم جہاں بھی رخ کرو, اب تم جہاں بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ سب چیزوں کو گھیرنے والا, جاننے والا ہے. لو اگلی آیت ہے, لو آ گئے. اس میں یہ ہے کہ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم. تو اس میں کیا ہے پڑھ لیجیے نا آپ 150 میں. ارے بھائی ہم جو آپ سے اعتراض کر رہے ہیں اس میں اس کا جواب نہیں ہے. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں نماز کیا ذکر ہے, وہاں نماز کا ذکر ہے. اس کے نیکسٹ آیت پڑھیے آپ,
उसका नेक्स्ट दिखाइए 151 पढ़िए। ये भाई, ये 150 पे तो आइए, पहले 149 से पहले हम 150 पे आ गए, तो 150 में भी यही बात हो रही है। 150 पे नहीं आएंगे आप, ये 150 ही है आपके सामने। 151 में भी आ जाइए, इन्होंने 151 का लो कहाँ इसमें भी नमाज का जिक्र। तुम जहां भी रुख करो अल्लाह का रुख है। अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरा जहां भी रुख है अल्लाह का रुख है। अरे भाई ये 150 में है ये। देखिए एक छोटी आयत पकड़, लेकिन आप लोग जो है ना पूरा कुरान को जो है ना बिगाड़ देते हो। भाई तो इसका मतलब ये है इनका, मेरे भाई आप लोगों सुने कैसे समझाना। नहीं अभी सादिक भाई, तो मैं आपको सादिक भाई आपको मैं ये एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप कॉन्टेस्ट देखो, मगर आप लोग ना एक आयत मिल गई तो खत्म हो गया आप लोगों का किस्सा। बस अब आपकी बात हो एक गई। आयत नहीं, कल भी बहुत सारी आयतें आपके सामने रखे थे हमने। असल में सादिक भाई माजरत के साथ जवाब नहीं दिया। अच्छा, असल में शेख, ये मसला ये है ना कि सादिक भाई हो सकता है कि अपने चेहरे को देख करके ये बात बयान कर रहे हैं, क्योंकि असल में उसूल तो इनका ही है, ये उसूल हमारा नहीं है ना, आपका ये उसूल है। आप एक आयत को उठाते हो और उसी से इस्तेदलाल करते हो, बस यही। जब हम आपसे सरफराज भाई थोड़ी सी इन पे इसी आयत पे बात करने देते हैं ना, थोड़ा इसी पे बात करते हैं। इसी पर बात, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखें ये तुम्हारे ही लोगों में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हें पाक करते हैं और तुम्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं और तुम्हें वो चीजें सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। कौन है ये सरफराज भाई? पता नहीं कौन भाई। म्यूट करें जो भी है बात भाई, बार बार आप पगार ऑन करोगे। अच्छा ठीक है सादिक भाई, आप हमारी बात सुन लें 1 मिनट, फिर आप 1 मिनट बोलिए। देखें भाई, कुरान करीम में हमने इनके सामने एक आयत पेश की, सुन लीजिए भाई, आप सवाल सुन लें। कुरान में हमने एक आयत पेश की इनसे कि अल्लाह फरमाता है कि वमिन हाइसु खरज तफवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, यानी तुम जहां से निकलो, वमिन हाइसु जहां से निकलो, ठीक है, अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो। ठीक है, मस्जिद हराम, आप सवाल सुनिएगा, मस्जिद हराम की तरफ। अब जो आपने आगे पेश की, तो आपने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला का चेहरा हर जगह पाओगे तुम, ठीक है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा एक ही है? नेक्स्ट आयत जो कॉन्टेस्ट में आपको बोली गई, नेक्स्ट पढ़ लेते, और तुम जहां भी रुख करो। देखिए रुख की बात हुई, ठीक है, मस्जिद अल हराम की बात हुई, ठीक है, फिर अल्लाह बोल रहे हैं कि और तुम जहां भी रुख करो अल्लाह का रुख है, बेशक अल्लाह सब चीजों को घेरने वाला, जानने वाला है। बस हो गई आपकी बात। मैं वही कह रहा हूँ, क्या मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा एक ही मानते हैं आप? अल्लाह हर जगह है, बेशक अल्लाह हर जगह है। मस्जिद हराम और भाई, मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा ये एक ही है? जी बिल्कुल, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अरे भाई मैं ये नहीं पूछ रहा, मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा ये एक ही है या अलग अलग है? देखिए अल्लाह, पहले एक बात मेरी कंप्लीट कर लीजिए, अल्लाह हर जगह मौजूद है या नहीं है? भाई मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। अल्लाह ने आपको ये कब कहा? सुनने फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। सवाल आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो मस्जिद हराम है, चल मस्जिद हराम है, मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा आप एक ही मानते हैं? आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप जा रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तुम कहीं पे भी चेहरा कर लो अल्लाह है। अरे भाई मैं वो नहीं पूछ रहा। देखें पिछली आयत में अल्लाह फरमाता है कि तुम जहां से निकलो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। अरे भाई सुन लो, वरना मैं आपको म्यूट करूंगा। सुन लो भागो मत, अभी भागो मत। अल्लाह ने यहाँ पर वाज़े कहा है कि तुम अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मस्जिद हराम की तरफ हुक्म हुआ है, तो आपने कहा कि आगे अल्लाह ने फरमाया कि जहां भी चेहरा करोगे अल्लाह का रुख पाओगे। तो अल्लाह का रुख यानी अल्लाह का चेहरा और मस्जिद हराम ये एक है या अलग अलग है? जी देखने में तो अलग अलग चीज है, मगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अरे भाई फिर वही हाल, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने हमको जो हुक्म दिया है,
اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے وہ اپنے چہرے کی طرف حکم دیا ہے یا پھر مسجد حرام کی طرف؟ ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، تو اپن بات بھی وہ آگے نہیں آج کر سکتے وہ نا، بھاری پڑ رہی ہے، وہ یا تو بھاری پڑ رہی ہے، ایک بات کو واضح کر کے آپ آگے جائیے، تو وہی بات کو دوبارہ آپ سے کر دو۔ ریپیٹ کرتے جائیں، ریپیٹ کرتے جائیں، ریپیٹ کر دیتا ہے، تو بات کر ہی جب نہیں سکتے جواب نا میرا نہیں بھائی۔ ملے گا صادق بھائی، سیدھی سی بات ہے، میں دوبارہ آپ کو میوٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی واضح کہہ رہا ہے کہ جب تم جہاں سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو انہوں نے آگے چل کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کا چہرہ پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کی طرف نہیں کہا جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف، تو مسجد حرام اور اللہ کا چہرہ یہ کہہ رہے الگ الگ ہے، تو ہم کو الگ ہی حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے الگ ہی حکم دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم میری طرف چہرہ کر لو، اگر تم نماز و مراد لے رہے ہو تو اللہ کی طرف چہرہ نہیں، وہاں مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لو، تو مجھے بتائیے مسجد حرام اور اللہ کا چہرہ کیا ایک ہی ہے؟ تو کہہ رہے الگ الگ ہے، تو ہم کو اسی چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اس کا جواب دو مجھے، ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو، اگلی آیت کر رہے ہو، اس میں بھی وہی بات ہے۔ جی صادق بھائی۔ مائی کون کرے صادق بھائی، مائی کون کرے؟ آپ جہاں اللہ تعالیٰ نے واضح دوسری آیت میں واضح کر دیا اس بات کو کہ آپ جہاں بھی رخ کرو جو ہے نا مجھے وہاں پاؤ گے، تو بات کلیئر ہو گئی، آپ جہاں بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ ہے۔ سرفراز بھائی ان کو میرا سوال سمجھا دو، یہ سمجھ ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا کیا وضاحت کر رہے ہیں۔ صادق بھائی آواز آ رہی میری؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی۔ اللہ نے جو یہ حکم دیا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو، تو مسجد حرام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہے مسجد حرام یا مسجد حرام ہے؟ جی مسجد حرام ہے، اور مسجد اللہ نے حرام کہا ہے نا؟ ہم ہاں میری بات سنیں، میری بات سن کس لے کے پوری لیے مسجد حرام ہم رخ کس کے لیے کرتے ہیں، کس وجہ سے بھائی، کرتے ہیں؟ بات تو سن لے میری پوری۔ پہلے میں بھی تو ارے آپ یار کو آپ وہی پوری بات بات بتا ہی رہا نہیں ہوں۔ سن رہے، جب آپ سوال ہی پوری نہیں سنیں گے جواب کیا دیں گے آپ؟ بڑائے کیوں رہتے جواب دینے کے لیے؟ پریشان نہ ہو، آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسجد حرام جو ہے اور اللہ کا چہرہ دونوں سیم ہے؟ نہیں ابو بکر میں میوٹ کرے۔ صادق بھائی، مسجد حرام اور اللہ کا چہرہ دونوں ایک ہیں؟ ہو گئی بات آپ کی، میں بول رہا ہوں ابھی آپ ہاں کی ہو سوال گئی کا بات۔ جواب دے، آپ سوال کا جواب دے، دونوں ایک ہے ہاں یا نہ؟ مسجد حرام، اللہ کا چہرہ، یہ دونوں ایک ہے؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اللہ ہر ہاں جاؤ۔ جگہ موجود ہے، نیکسٹ آیت میں اللہ نے وہ بات ارے واضح اللہ کر کے دی۔ بندے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ مسجد حرام ہے۔ مسجد کیا حرام میں بات ہے؟ اللہ نہیں ہے؟ ارے اللہ کے بندے، مسجد حرام میں ہے، مسجد حرام ہے اللہ کا چہرہ، اچھا یہ بتائیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں کیا کرتا ہوں، یعنی کیوں آپ آپ کے بقول یہ ایک ہے، آپ کے بقول یہ ہے، صادق صاحب کے بقول یہ ہے کہ تمام کو معلوم ہے کہ مسجد حرام کے اوپر چڑھ کر کے غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے، تو بقول ان کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے چہرے پہ لات رکھ کر کے چڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا باتیں کر رہے ہو صادق بھائی، کیا باتیں کیا کر بول رہے رہے ہو؟ آپ سے کیا بول رہے سوال ہیں یہ ہو رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ مسجد حرام اور اللہ کا چہرہ دونوں ایک ہے؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ عجیب بات اس ہے یار۔ آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ چہرے کی بات کر رہے ہیں، پھر نیکسٹ آیت میں یہ چیز کلیئر کر دیے، تو جو ہے نا آپ اگر یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ الگ الگ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں بول دیتا ہوں کہ یہ میں الگ سننا الگ نہیں بات ہے۔ چاہ رہا ہوں، بات کیا یہ بتایا آپ؟ ہاں نہیں سچ آپ بھائی دیکھیں کیا بھائی دونوں سیدھی سی سیم بات ہے؟ ہے، ضد کرنے سے یہ ضد نہیں کر رہے، آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ اللہ ایک بات کا حکم دے رہا ہے، اگر آپ کی آئیڈیالوجی مان لی جائے کہ اللہ کا چہرہ ہر طرف پاؤ گے، تو پھر اللہ حکم کیوں دے رہا بھائی؟ حکم کیوں دے رہا جب ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے؟ حکم خاص کر کے مسجد حرام کی طرف دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خاص کر رہا ہے ڈائریکشن کو۔ یہ تو بات درست ہے کہ اللہ کا چہرہ ہر جگہ پاؤ گے، اگر ایسی بات ہے تو اللہ کو حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ڈائریکشن کی طرف آپ کو حکم دے رہا ہے۔ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنے کو کہا ہے، تم جہاں سے بھی نکلو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہم اللہ پر بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم جگہ پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیں آپ صادق بھائی۔
حکم کیوں دیا جب اللہ ہر جگہ ہے؟ تو حکم اسی لیے دیا کہ ہم کو ایک ہے اللہ کا چہرہ ہر جگہ، لیکن حکم کہاں ہے؟ مسجد حرام کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دو آیتوں کو مکس مت کریں آپ. جی آپ میوٹ ہیں. اللہ نے نیکسٹ آیت میں یہ چیز ہی واضح کی کہ آپ جو بھی ڈائریکشن میں جاؤ گے مجھے پاؤ گے. سبحان ارے اللہ اللہ بھائی، کے سبحان. بندے، جب اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ڈائریکشن میں اللہ موجود ہے بقول آپ کے، تو اللہ پھر مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ نماز کے لیے. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں بول رہے ہیں پھر، اگر ایسا بول رہے ہیں تو؟ ارے اللہ کے بندے، کیا یار اتنی چھوٹی سی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو اس طرح کی باتیں تو آپ کریں گے نا. میں خاموش ہو جا رہا ہوں، آپ سمجھا دیجئے. آپ سے ہی تو سوال کریں گے تاکہ آپ کو سمجھائے، تو بار بار آپ سے یہی سوال کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کی تفصیلات کے لیے، ہم اس کی تفسیر کے لیے ہم کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے. آپ بتا دیں اس آیت کے اوپر، اس آیت کے اوپر قرآن مجید کافی نہیں ہے، یہ بات آپ میرے کو بتانا قرآن سے. پہلی بات ہم، ہاں قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے. وہی قرآن مجید ہمیں اس چیز کا علم دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں رخ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف. نہیں تو اللہ رب العالمین کا کلام ہی تو ہمیں حکم دے گا نا. یہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ آپ کے لیے قرآن مجید آپ کے لیے کافی ہے، تو سب سے بڑا جھوٹ ہے آپ، کیونکہ قرآن نے خود اس چیز کی وضاحت کی ہے. اس پر ابھی جائیں گے نہیں ہم، اس پر ابھی جائیں گے نہیں، ابھی اسی آیت پر ہی بات کریں گے ہم. اسی بات پر ہم بات کریں گے، اسی آیت پر ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین ایک حکم دے رہا ہے، اور اس حکم کو بجا کیسے لائیں گے ہم نے قرآن پڑھا، میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 149 پڑھا، اور اللہ مجھے یہ کہتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جب تو نکلے تو نکلتے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اب میں کیسے کروں گا؟ میں چلوں گا راستے میں مسجد حرام کی طرف رک کر کے کیسے چلوں گا؟ اس کا نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. ہاں نیکسٹ آیت میں کیا واضح کیا؟ کہ جہاں بھی تم رخ کرو گے مجھے پاؤ گے. تو پھر اللہ نے پیچھے ستر المسجد حرام کی طرف کیوں رک کرنے کو کہا؟ ابو بکر بھائی میوٹ کر لے بھائی، بات کرنے دے ہم لوگوں کو، بات کرنے دے. ٹھیک ہے میوٹ کر لے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا؟ اللہ کے بندے یار، آپ کو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اگر میں آپ کو یہاں پہ لاجک بتانے بیٹھ جاؤں گا، آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک منٹ ایک بات بتائیں مجھے. آپ ایک بات بتائیں مجھے، آپ کو اگر مسجد حرام کا ڈائریکشن معلوم ہے تو آپ مسجد حرام کی طرف ڈائریکشن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں کریں گے نا. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو نہیں کریں گے. کس طرف کریں گے پھر؟ جہاں بھی اللہ نہیں معلوم ہوگا بس بات ختم. یعنی جب آپ کو معلوم ہے کہ مسجد حرام کا رخ کس طرف ہے تو آپ اس پر عمل کریں گے نا، یا معلوم ہونے کے باوجود بھی رخ نہیں کریں گے؟ برابر. تو بس مجھے بتا دیں کہ مسجد حرام کی طرف آپ کو رخ کرنا علم ہو گیا کہ یہ مسجد حرام کا رخ ہے، اب اس پر عمل کیسے کریں گے، چلیں گے کیسے بھی بتائیں. اب اگلی آیت کی طرف نہیں آنا، اب اگلی آیت کی تفصیل خود آپ نے کر دی ہے کہ جب انسان کو نہیں معلوم ہے کہ مسجد حرام کا رخ کس طرف ہے، تب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس طرف چاہے تب طرف کر لو. لیکن آپ کو علم ہو گیا، آپ کو علم ہو گیا، سنیں، آپ کو یہ علم ہو گیا، آپ کو یہ علم ہو گیا کہ مسجد حرام کا رخ اس طرف ہے. اب مجھے اس آیت کے اوپر عمل کر کے بتائیں. یعنی کیسے عمل کر کے بتاؤں؟ علم ہو گیا. بس بتائیں. اللہ کہہ رہا جب بھی نکلو مسجد حرام کی طرف رخ کر لو. مجھے معلوم ہے مسجد حرام کا رخ کس طرف ہے، مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کس طرف ہے. مجھے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے. اب مجھے بتا اس پر عمل کیسے کریں گے؟ نیکسٹ آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ ارے اللہ کے بندے، نیکسٹ آیت میں جہاں کہیں بھی ہو کا مطلب وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہونے کی بنا پر. مجھے معلوم ہے یہ کہاں لکھا ہوا مسجد حرام، تم کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ. ابھی تو آپ نے ایکسپٹ کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپٹ کر کے بات ختم. آپ اپنی طرف سے ہی بولنے جا رہے ہیں نا. ارے اللہ کے بندے ابھی خود ہی انہوں نے دیکھیں، انہوں نے ابھی خود اقرار کیا. بھائی صادق بھائی میں دے رہا ہوں. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں کہہ رہے لا علمی ہے جو بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ یعنی چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. ٹھیک ہے. اب آگے سنیے گا، اللہ نے آگے بھی یہی حکم دیا. آگے اللہ نے یہ مزید اضافت کر دی کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی تم جہاں بھی ہوگے اللہ کو اپنا چہرہ پاؤ گے. ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہر ڈائریکشن میں ہے
تو اللہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی، اتنا بتانا کہ کیوں دے رہا ہے حکم. ٹھیک ہے، آپ بتا دیجیے. نہیں، آپ کو بتانا ہے بھائی، قرآن ہے آپ کے سامنے، اللہ فرما رہا ہے. عمل کیسے کریں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں. آپ گھر سے نکلے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کا چہرہ مسجد حرام میں کی تو طرف بتا ہوگا. دیا. دیکھیے آپ پوچھ رہے ہیں نا، میرے کو بتاؤ. ٹھیک ہے نا، جی میرے کو بتاؤ. دیکھ آپ بھائی، پوچھ ہم رہے ہیں اگر نا، جواب دیں گے، ہم جو جواب دیں گے آپ کو، ہم حدیث سے جواب دیں گے. آپ تسلیم کریں گے؟ آپ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ تو بھائی میں نے کب بات کہا ختم کہ نا، میں یعنی تسلیم آپ نہیں حدیث کو کروں گا؟ تسلیم کرتے ہیں نا. ہاں، میں نے کب کہا کہ نہیں تسلیم تو کرتا ہوں؟ اللہ کے بندے، اتنی دیر سے بحث کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کون سی چیز کی ہو اتنی رہی ہے؟ دیر سے آپ کر بحث رہے ہیں. کس میں چیز تو کی ہو بول رہی ہے؟ رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ آپ بتاؤ یہ کیا ہے. تسلیم کرتے ہو کہ میں حدیثوں کو مانتا ہوں، تو میں جب بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر کہاں ملے گی، تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے. آپ نے تو شروع سے یہ دعویٰ، آپ اتنا کنفیوز ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کنفیوز بھی نہیں ہے، اصل میں آپ تقیہ کر رہے ہیں. ایک طرف کیا آپ یہ تکیہ؟ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کل پیش کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کو صراط مستقیم کہا، اسی آیت کو، اسی قرآن کو لے کے چلنا ہے. اسی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، اسی قرآن میں ایک آیت کی دوسری تفسیر موجود ہے. بار بار آپ کلی طور پر یہ بات کہہ رہے ہو کہ اسی قرآن، یہی قرآن ہمارے لیے کافی. آپ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہو. جی جی آپ یہ، تو پھر آپ ابھی یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے. جی جی. تو پھر جب حدیث حجت ہے تو بحث کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میں آپ کو کل کیا بولا؟ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے لیے ایک منٹ حجت ہے. دیکھیے. شریعت کا ماخذ اب آپ سمجھتے ہیں؟ اپنی طرف سے قرآن اور کچھ بھی حدیث کو بولیں شریعت گے. کا ماخذ سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ. میں آپ کو کل اپنا انٹروڈکشن کیا دیا صادق کہ بھائی، میں کنفیوز ہوں؟ صادق میں بھائی، ابھی معذرت اسٹڈی کے کر ساتھ رہا آپ کوئی ہوں. کنفیوز نہیں ہے، آپ کوئی کنفیوز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ چاہے نہیں. لاکھ مرتبہ یہ بات کہنا، ہم آپ کو اچھا، بھاگ چکے ہیں. آپ نہیں اور مان آپ رہے کوئی نا. کنفیوز نہیں ہے، آپ کوئی کنفیوز نہیں ہے. پہلی بات، آپ آپ کوئی جواب کنفیوز نہیں میرے ہے. آپ تحقیق کنفیوژن کا کر رہے ہیں، جواب آپ دیں بولے میرے. تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے جو تحقیق کروا رہا ہے، آپ کس کو سن کر کے تحقیق کر رہے ہیں، وہ سب مجھے معلوم ہے. آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. آپ سے کل بات ہوئی تھی، انہوں نے شیخ احمد، انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ نہیں؟ رضا بھائی آپ بھی وضاحت کریے گا. انہوں نے قرآن کو کافی قرار دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ قرآن مجید نے کسی اور کتاب کی جو ہے طرف نا، جانے کا حکم نہیں دیا؟ ابھی بھی میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ آپ جو ہے نا، آپ اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کافی ہے. آپ اللہ سے ڈر الحمدللہ جاؤ. رب العالمین. اللہ رب العالمین کا کلام کا صرف ایک حصہ پر ایمان نہیں رکھتے ہم اللہ کے مکمل کلام پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ رب ٹھیک ہے نا العالمین. بھائی. اور اللہ کا آپ مکمل کلام صرف قرآن آپ مجید ذرا نہیں ہے بلکہ احادیث بھی ہے. 3000 آپ سے مسلم شریف کی 3004 نمبر حدیث ذرا پڑھیے آپ. اب یہ آئے ہیں نا اپنے اعتراض کے لے کر کے، یہ جو اب آپ یہاں سے اعتراض نکال رہے ہیں نا، یہ اب کی اصل روپ آیا ہے. یہ روپ لے کر کے بات کریں نا ہم سے، یہ تقیہ کر کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جو آپ ہو 3004 آپ اس سے مسلم شریف کی آپ یہ حدیث بتاؤ. نکالیے. پہلے یہ بتاؤ، حدیث آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے قرآن اور حدیث یہ ماخذ دین ہے یا نہیں؟ پہلے اس کو تسلیم پہلے کرو. پہلے آپ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے لیے صادق قرآن صاحب، اللہ کافی کی ہے یا قسم، نہیں اس ہے؟ پر، اس حدیث پر بھی بات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. ہاں، ہمیں پہلے معلوم ہے کہ یہ بتاؤ آپ کہ عبداللہ منہاج صاحب آپ کے پاس قرآن جا کو کر اس مانتے حدیث، ہو، مکمل کتاب یا سن لے نہیں مانتے ہو؟ صادق صاحب، آپ عبداللہ منہاج صاحب کے پاس جا کر کے اس حدیث کی تشریح لے کر کے آ چکے. وہاں بھی آپ کو اچھا خاصا جواب مل چکا. وہ پریشان نہ ہوئیے آپ، یہ مت سمجھیے کون کہ ہمیں مناج علم صاحب؟ نہیں ہے. میں تو کسی کو آپ نہیں جانتا ہوں بھائی. ہاں نہیں اللہ جانتے، گواہ ابھی ہے نہیں اس جانے چیز گا. سے. ابھی میں آپ کے سامنے آپ کے آڈیو چلا دوں گا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. چھوڑ دو. چلا دو، پہلی بات تو چلا یہ، دو. بھائی سن لے میری بات، اللہ کے بندے میری بات سن لے. پہلی بات اچھا، وہ آپ مناج یہ صاحب جو بتاؤ کہ، یوٹیوب والے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں اب بالکل یاد آیا؟ بالکل بالکل. ہاں صحیح ہے، اب یاد صحیح ہے. آئے گا. ہاں صحیح اب ہے، مجھے صحیح یہ ہے. نہیں بتا دیں گیا کہ تھا، میں بالکل بولا پہلے تھا نا. آپ کا اصول پہلے قائم کرتے ہیں. آپ یہ کہیں کدک کے کہیں جا رہے، کہیں کدک کے کہیں جا رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، آپ دین کے ماخذ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دین کا ماخذ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف قرآن یا قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیے بھائی، پہلے جو ہے نا صرف قرآن ہے. جی ہے نا، کمپلیٹ. میں جو سمجھ رہا ہوں ابھی تک میں نے جو اسٹڈی کی ہے، تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ جو ہے نا قرآن میں بتا دیا ہے، اور اس کا تمام پروف ہے کمپلیٹ. یہ کتاب کافی ہے. اللہ کی یہ حدیث سے بڑھ کر کون سی حدیث ہے؟ یہ آیت کافی ہے. اس طرح کی تمام آیتیں جو ہے نا، اللہ نے ہر چیز قرآن میں کمپلیٹلی بتا دی ہے ہم کو. تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا میرے سے کچھ جو ہے نا سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو میں جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہوں. کیونکہ تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں جو ہے نا کمپلیٹ جو ہے نا
بخاری شریف اور مسلم شریف اور صحیح ستہ کی حدیث ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے لیتے ہیں، مگر میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو جو ہے نا اتنی تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی۔ میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دین کا ماخذ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف قرآن، ہاں یا نہ؟ آپ میرے سے سوال نہ کریں، میرے سے جب سوال ہوگا تب میں جواب دوں گا، پہلے آپ کا جواب مکمل ہو۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک دین کا ماخذ کیا ہے؟ اللہ کی پہلے والے کی بات نہیں، پہلے اور آگے پیچھے کی بات، پہلے اور ایسی بھائی اللہ کے بندے، پہلا اور دوسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے نزدیک دین کا ماخذ کیا ہے؟ پہلا دوسرا کا نہیں، اگر آپ پہلا تسلیم کرتے تو دوسرا کیا ہے؟ یعنی ماخذ کا میرے کو پورا ڈیفینیشن دو۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے دین کو اخذ کرنا، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سورسز کیا ہے؟ قرآن، صرف قرآن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ نہیں اس کے علاوہ تو ارے اللہ کے بندے، بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بول رہے ہیں کہ میں حدیثوں کا انکار نہیں کرنے والا ہوں، ابھی آپ بول رہے ہیں کہ میں حدیث کا انکار کرتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، انکار ایک الگ چیز ہوتی، ماننا ایک الگ چیز، دو چیز ہوتی۔ اوہ، مطلب نہ ماننے والا انکار نہیں ہوتا، یعنی جو بندہ جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا وہ انکار نہیں کرتا۔ میری پہلی پریورٹی جو ہے نا، میری پہلی پریورٹی ایز پر ابھی کی جو اسٹڈی ہے، اس کے لیے میری پہلی پریورٹی قرآن ہے جو ہے نا۔ کتنا کنفیوژن والا بات کر رہا ہے بندہ، کتنی تضاد بندے بات کر رہی ہے بندہ۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ میرا پہلا پرائیورٹی قرآن ہے، میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ ہے تو بولتا کچھ نہیں۔ تو بھائی پہلا دوسرا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پہلا دوسرے کا ذکر اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سے زائد چیزیں موجود ہو۔ تو جب آپ نے یہ طے کر دیا کہ میرے پاس صرف اور صرف قرآن ہے، تو پہلا دوسرا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو کلیئر جواب دیتا ہوں۔ اگر قرآن میرے کو بول رہا ہے کہ بھائی قرآن میں اگر لفظ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک کتاب ہے، آپ وہ کتاب بھی پڑھیے، تو میں ضرور اس کو پڑھوں گا۔ یہ کب کہا میں نے کہ اللہ کے رسول کی کتاب ہے؟ یہ کب کہا ہم نے کہ اللہ کے رسول کی کتاب ہے؟ حدیث کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مطلب کتاب ہوتا ہے۔ کیوں کتاب میں نہیں آئیں گی وہ؟ نہیں، حدیث کا مطلب کتاب ہے، یہ پہلے بتائیں۔ حدیث کا مطلب جو ہے نا لفظ ہے، بات ہے۔ ہاں، تو حدیث مطلب بات کو کتاب ضروری ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کتاب ہے، اس کا مطلب کتاب ہے۔ بات کتاب میں نہیں لکھی گئی ہو بھائی، جو آپ اپنے مرضی سے چیزوں کو تلاشنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید میں، تو آپ کو ملے گا۔ ہاں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتاب ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تو قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں بھی تو آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی کتاب قرآن مجید ہے، مگر آپ جب سے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہاں، تو یہی تو سمجھانے۔ ہاں جی شیخ احمد بولے۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ تمام چیزیں قرآن میں ہیں، تو بس اسی بات پہ آپ بات کیجئے کہ جس طرح کل بھی آپ نے سوال کیا تھا اور رضا بھائی نے بھی سوال کیا تھا، میں بھی سوال کیا تھا، تینوں سوال اپنی جگہ باقی ہیں، اور ایک چوتھا سوال بھی کیے تھے کہ اس قرآن کو آپ کیسے یعنی معلوم کر لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پورے مکمل 4 سوالات ہیں ان سے۔ تو یہ تمام چیزیں میں اپنے سوال کی طرف دوبارہ سے آتا ہوں، جو کل والا ان پر پینڈنگ رہ گیا تھا۔ میں نے آپ سے صادق بھائی ایک سوال کیا تھا، یہ تو آپ قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں۔ میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ جو پیش کر رہے ہیں، جتنی دلائل آپ نے سورہ نحل سے دی ہے اور سورہ بقرہ سے دی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب سمجھ کے آپ نے دی ہے، تو یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ میں کیسے مانوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس پر دلیل دیجیے ہمیں، کل بھی ہم نے مانگی تھی آپ سے۔ ایک بات بولوں بھائی، سمپل، آپ لوگ قرآن کے ماننے والے ہیں بول کے میں جو ہے نا آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اور جو ہے نا میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب نہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں بھائی، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں صادق بھائی، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں۔ آپ سے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کل تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا بھائی، پھر اس کے اوپر میں پھر آج سے پھر دوبارہ سے جو ہے نا بات، یعنی آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن جو آپ پڑھ کے مجھے آیتیں سنا رہے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو آپ بول دو نا، نہیں ہوتا یہ اللہ کا کلام۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا بھائی، سوال ہے ہمارا، اس کا کون جواب اللہ کے بندے بار بار یہ آپ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ہمارے اصول سے جوابات کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے اصول کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہو۔ آپ نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن مجید ہی کافی، اس کے علاوہ ہمیں کسی طرف کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کے پاس کیسے علم آیا؟ جو دعویٰ ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا، جو دعویٰ ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ ہاں ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ارے عجیب مسئلہ یار، ہر چیز آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ ہم مانتے اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ اللہ رحم کرے تمہارے پہ، اللہ رحم کرے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا رحم و کرم ہی کہ ہم آپ کے جیسے عقائد والے نہیں ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اچھا سرفراز بھائی ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، سیدھا سا سوال ہے، دیکھیں سیدھا سا بات ہے ہمارے صادق بھائی، ہم نے ایک معصومانہ سوال کیا کہ آپ جتنی بھی دلائل دے رہے ہیں قرآن سے، وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب؟ آپ کہہ رہے کہ آپ مانتے ہیں اس لیے میں دے رہا ہوں۔ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو ہم احادیث کو بھی مانتے ہیں، تو ان کو بھی مان لو، تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ ہم قرآن کریم کو، ہم قرآن سن لیں مکمل کر لو، آپ مکمل کرنے نہیں دیتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بولنے نہیں دے رہے۔ صرف ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے وہ کتاب ثابت ہو جائے، جب وہ کتاب ثابت ہو جائے گی تو پھر اس میں سے دلیل دیتی جائیے گا، ہم تسلیم کرتے جائیں گے، لیکن پہلے ثابت کریں۔ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ ایک پوری دنیا میں مقبول ہستی ہے، اس مقبول ہستی کی طرف کوئی کتاب منسوب کرے، کوئی کتاب منسوب کرے کہ یہ اس کی کتاب ہے، تو میں پہلے کہوں گا پہلے اس کی کتاب ثابت کر، پھر میں پڑھوں گا اسے، پھر میں حق مانوں گا کہ ہاں اس نے لکھی ہے تو صحیح لکھی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کریم۔ Oh yes, fuck. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول، یہ کفار سے بدتر لوگ ہیں یہ سرفراز بھائی ان کو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ بے فکر رہے، سب پوچھ لگا۔ یہ مطلب کیا بول رہے تھے بھائی؟ یہ وہ چھوڑیں آپ، وہ جی آپ کا کیا سوال تھا؟ میں ایک بار ریپیٹ کر۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کلام اللہ جس سے آپ دلائل پیش کر رہے تھے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو ہے نا آپ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی آئے؟ ہاں آئے، انہوں نے کیا پیغام دیا؟ قرآن میں ہی ہے اس کی وضاحت کہ جتنے بھی نبی آپ سے پہلے آئے ہیں سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہی دعوت دی ہے۔ اب آپ کیوں قرآن پہ آئے وضاحت لینے کے لیے؟ آپ قرآن پہ بھائی یہ بات آپ قرآن سے پیش کر رہے ہیں نا، تو قرآن کو تو ثابت کریں۔ ارے بھائی سوال کا ختم ہو گیا؟ نہیں بھاگ گیا۔ بھائی یہ جو قرآن کی آیت سے میں پیش کیا ہوں، جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ قرآن ہے، اس سے ثابت کرے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تبھی تو آپ کی بات درست ہوگی۔ چلے گئے۔ یہ کوئی یہ پریشان نہیں ہے رضا بھائی، یہ کوئی پریشان نہیں ہے، یہ پورا ٹرینڈ ہے، یہ ٹرینڈ ہے ان لوگوں کا۔ یہ ابھی سمجھ میں آیا، یہ بندہ جوان نہیں ہے، کافی بوڑھا ہے، اور یہ اس کی جو عمر ہے نا، اس عمر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ محمد وہ جو ہے نا، وہ کیا نام ہے، وہ منکرین حدیث کافر محمد، کیا نام ہے رضا بھائی؟ محمد شیخ، یہ انہی کا چیلا ہے، یہ انہی کا چیلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہی لوگ کو سن کر کے آ رہا، اور یہ لوگ کیا ہے نا، اصل میں ان کی اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے نا، بالخصوص جب وہ اہل حدیثوں کے مجلس میں آتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے داخل ہوتے ہیں نا، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، ہم تو بڑا غریب ہے۔ وہ ایک آتا نا بچہ انسٹاگرام پہ، میں بڑا غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں۔ تو ایسے ہی آتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی میرے کو تو کچھ نالج نہیں ہے، میں جو تحقیق کر رہا ہوں یہ تاکہ بچ جائے کہ جب بھاری ہاتھ پڑے نا اہل حدیثوں کی جانب سے تو بھائی ہاتھ چھڑا کر کے نکل رہے۔ جیسے کہ ابھی پڑھ رہا تھا، جب بڑی بڑی آتے تو کہہ رہا کہ نہیں میں تو پہلے ہی آپ کو بول چکا ہوں کہ میں ابھی ڈاؤٹ میں ہوں، اس میں ہوں تو اس میں ہوں۔ سب کھلاڑی ہیں یہ لوگ، ہمارے سامنے کھیلنے کے لیے آتے ہیں، ہم اچھے کو کھلا کر کے بیٹھائے ہوئے ہیں۔ ریکارڈنگ روک دے بھائی ابھی۔